ذرا سوچئے، قرآن کی وہ صورت جسے ہم دن میں کتنی ہی بار دہراتے ہیں، کیا ہو اگر وہ صرف ایک دعا نہ ہو بلکہ اللہ کے ساتھ ایک براہ راست ایک لائیو مکالمہ ہو؟ آج ہم سورۃ الفاتحہ کے اسی حیرت انگیز پہلو کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ یہی وہ سوال ہے جو سورۃ الفاتحہ کو سمجھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہ اسے صرف مانگی جانے والی دعا سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ یہ اسے خدا اور بندے کے درمیان ایک زندہ چلتی پھرتی گفتگو بنا دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے اس کا نام الفاتحہ، اس کا مطلب ہے کھولنے والی۔ یہ صرف قرآن کی پہلی سورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے ہم اللہ کے کلام کے سمندر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ مکمل سورت میں نازل ہونے والی بھی پہلی سورت تھی۔ لیکن بات صرف آغاز تک محدود نہیں، اسے القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اور اساس القرآن یعنی قرآن کی بنیاد بھی۔ کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کا جو نچوڑ ہے، جو اس کا خلاصہ ہے، وہ ان 7 چھوٹی چھوٹی آیات میں سما گیا ہے۔ یہی الصلاۃ یعنی نماز کی روح ہے، اور الشفاء یعنی ہر روحانی بیماری کا علاج بھی۔ تو یہ مکالمہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ اس کا پہلا حصہ پوری طرح بندے کی طرف سے ہے۔ یہ بندہ ہے جو اللہ کی عظمت اور اس کی صفات کو تسلیم کرتے ہوئے اس گفتگو کا آغاز کر رہا ہے۔ پہلی یہ آیت ہے الحمدللہ۔ یہاں لفظ حمد کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف تعریف یا شکر کا ترجمہ نہیں ہے۔ حمد میں 2 چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، ایک کسی کی ذاتی خوبیوں اور کمالات کی تعریف، اور دوسرا اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر۔ تو جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ تو ہم ایک مکمل اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر طرح کی خوبی اور ہر نعمت کا اصل سرچشمہ صرف اور صرف اللہ ہی۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ کی 4 بنیادی صفات کا ذکر آتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، یعنی صرف ہمارا نہیں، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ وہ الرحمن ہے، جس کی رحمت ایک تیز بارش کی طرح سب پر برستی ہے بلا تفریق۔ اور وہ الرحیم بھی ہے، جس کی رحمت ایک نہر کی طرح مسلسل بہتی رہتی ہے، خصوصاً ایمان والوں کے لیے۔ اور آخر میں وہ مالک یوم الدین ہے، یعنی فیصلے کے دن کا اکلوتا مالک، جب کسی اور کا کوئی اختیار، کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اب آتی ہے اس سورت کی مرکزی آیت، وہ آیت جو ایک پل کی طرح ہے، جو پہلے حصے یعنی تعریف کو دوسرے حصے یعنی دعا سے جڑتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں گفتگو کا رخ ایک دم سے بدل جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہاں آ کر ذرا رکیے، غور کریں کہ انداز ایک دم سے کیسے بدل گیا۔ اب بات اللہ کے بارے میں نہیں ہو رہی، بلکہ اب بندہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہے۔ یہ صرف یہ کہنا نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اس میں زور اس بات پر ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا اعلان ہے کہ ہماری عبادت اور ہماری مدد کی پکار دونوں کے لیے کوئی اور نہیں، صرف ایک ہی ذات ہے۔ تو یہ آیت صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایک عہد ہے، ایک معاہدہ ہے۔ بندہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ میری تمام وفاداری، میرا سارا بھروسہ، میرا مکمل انحصار صرف اور صرف اللہ کی ذات پر ہے، ابھی اور ہمیشہ کے لیے۔ اور جب بندہ یہ پختہ عہد کر لیتا ہے، تبھی وہ گفتگو کے دوسرے حصے میں داخل ہونے کا حقدار بنتا ہے۔ اب باری آتی ہے ایک عاجزانہ درخواست کی، ایک ایسی درخواست جو انسان کی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ کی بڑائی بیان کرنے اور صرف اسی کی بندگی کا عہد کرنے کے بعد انسان مانگتا کیا ہے؟ پیسہ؟ صحت؟ نہیں، وہ مانگتا ہے ہدایت، وہ سیدھا راستہ جو زندگی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں، ہر اتار چڑھاؤ میں اسے منزل تک لے جائے۔ لیکن یہ سیدھا راستہ ہے کون سا؟ اس کی تعریف بھی خود قرآن ہی کرتا ہے۔ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء، صدیقین یعنی سچائی پر ڈٹ جانے والے، شہداء یعنی حق کے گواہ، اور صالحین یعنی نیک لوگ۔ لیکن دعا یہاں ختم نہیں ہوتی۔ سیدھا راستہ مانگنے کے ساتھ ساتھ ان 2 راستوں سے پناہ بھی مانگی گئی ہے جن سے ہر حال میں بچنا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جن پر غضب ہوا، یعنی وہ جنہوں نے سچائی کو پہچان لیا لیکن پھر جان بوجھ کر اسے ٹھکرا دیا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو بھٹک گئے، یعنی وہ جو شاید نیک نیتی سے ہی چلے تھے لیکن لا علمی یا غلو کی وجہ سے راستے سے ہٹ گئے۔ اچھا، ابھی تک تو ہم نے صرف بندے کی آواز سنی ہے نا؟ لیکن اس مکالمے کا ایک دوسرا پوشیدہ حصہ بھی ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خود اپنا کلام بیان کرتا ہے، اور وہ اس گفتگو کے دوسرے فریق یعنی اللہ تعالیٰ کے جواب سے پردہ اٹھاتی ہے۔ حدیث کا آغاز ہی اس حیرت انگیز اعلان سے ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں نے نماز کو یعنی سورۃ الفاتحہ کو
اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی یہ آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی، اور میرے بندے کو وہ ضرور ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے جواب کی گارنٹی خود اللہ نے دی ہے۔ اور یہاں یہ مکالمہ پوری طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ جب بندہ عہد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اور پھر جب بندہ عاجزی سے ہدایت کی دعا کرتا ہے تو اللہ پھر فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کو وہ ملا جو اس نے مانگا۔ یہ پوری سورت دراصل دو بالکل برابر حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا حصہ خالصتاً اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہے اور دوسرا حصہ خالصتاً بندے کی درخواست اور اس کی قبولیت کے لیے ہے۔ اس سب کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ کا ہر بار پڑھا جانا ایک تازہ، ایک زندہ گفتگو ہے۔ یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے، یہ خدا کے ساتھ ایک حقیقی براہ راست مکالمہ ہے جس کا جواب ہمیں فوراً مل رہا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اگر ہر نماز میں کی جانے والی یہ دعا ایک مکمل اور قبول شدہ گفتگو ہے جس کے جواب کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے، تو پھر اس ہدایت کو اپنی زندگی میں عملی طور پر پانے کے لیے، اسے قبول کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا